نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم۔ کل 21 جون 2020 بروز اتوار کو سورج گرہن کے متعلق جو خبریں دی جا رہی ہیں اس کے بارے میں بہت سی ہمشیران اور طالبات بار بار میسیجز بھیج رہی تھیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتا دیجئے اور بیان کر دیجئے۔ تو عزیزات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی کرم نوازی سے وہ مکمل اور اکمل دین عطا فرمایا ہے جس میں پیدا ہونے والے تمام وہ معاملات جو انسان کے پیدا ہونے سے مرنے تک واقع ہونے تھے ان کے بارے میں ہمیں پہلے سے ہی بتا بھی دیا گیا، سمجھا بھی دیا گیا اور سکھا بھی دیا گیا کہ کس موقع پہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اور ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان تمام مواقع پہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنتیں موجود ہیں۔ یعنی آپ نے جو کچھ بھی امت کو سکھایا وہ کر کے دکھایا عملی طور پر، اور ہمارے لیے سنتوں کا ایک خزانہ چھوڑا۔ انہی میں سے سورج گرہن اور چاند گرہن بھی ہیں جن کو کسوف اور خسوف کہا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے سورج اور چاند کی کچھ روشنی کا چلے جانا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور یقیناً ان میں خسوف و کسوف کسی شخص کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور جب کبھی ایسا ہو یعنی خسوف یا کسوف ہو، سورج کو گرہن لگ جائے یا چاند کو، تو فصلوا ودعوا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو اور دعائیں کرو، حتیٰ ینکشف ما بکم، کہ جو تمہیں لاحق ہوا ہے وہ ختم ہو جائے اور روشنی بحال ہو جائے۔ تو عزیزات محترم، دنیا چاند اور سورج گرہن کے متعلق کچھ بھی کہے، سائنس کچھ بھی کہے، جتنی بھی وجوہات بتائے، ہم ان میں سے کسی چیز پر مکمل طور پہ یقین اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے ساتھ میچ نہ ہوتا ہو، اور اگر اس سے ٹکرا رہا ہو تو ہم قیامت تک اس کو درست نہیں مان سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ جب سورج کو یہ چاند کو گرہن لگاتا ہے تو گویا وہ اپنی قدرت کی ایک جھلک اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اور اپنا تصرف اپنی مخلوق میں دکھانا چاہتا ہے، اور لوگوں کو وہ بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو ایک لمحے میں روشنی سلب کر لوں، چاہوں تو فوراً واپس لوٹا دوں یا کچھ دیر سے کر دوں، یا پھر چاہوں تو چاند اور سورج کو سرے سے ختم ہی کر دوں۔ یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے، اور میں ان کے ذریعے سے تمہیں قیامت کی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، آج تو کسوف ہوتا ہے، خسوف ہوتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ جب بالکل میں ان کو سرے سے ختم ہی کر دوں گا، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ میرے اختیار میں اور میری قدرت میں ہے۔ حدیث پاک میں لا یخسفان لموت احد کا لفظ کیوں فرمایا گیا؟ کہ اہل عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت دنیا سے جائے یا فوت ہو جائے تو اس کی افسوس اور دکھ میں چاند کو یا سورج کو گرہن لگتا ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایسا ہوا کہ جس دن آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن لگ گیا۔ تو لوگوں نے اپنے اس نظریے کو اور زیادہ پختہ سمجھا اور یہ بات لوگوں میں کہنی شروع کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات کی وجہ سے اور اس کے غم کی وجہ سے آج سورج کو گرہن لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کو دیکھا تو آپ ایک دم اٹھے، اس طرح سے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی چادر مبارک جو آپ کے کندھے پر تھی، آپ اس کا پلو اور ایک حصہ پکڑے ہوئے تھے اور وہ چادر لٹک رہی تھی، اور اسی طرح سے آپ اٹھ کر یکدم مسجد کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قوم کو بتایا کہ یاد رکھو، کسی کی موت اور کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور آپ اس وقت خود اس کیفیت کو، اس حالت کو اور سورج گرہن کو دیکھ کر اس طرح پریشان تھے، آپ فرما رہے تھے کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے قیامت قریب آ گئی ہو، اور آپ نے فوراً مسجد میں تشریف لے جا کر 2 رکعت نماز پڑھائی، جس میں طویل ترین قیام فرمایا، پھر طویل ترین رکوع فرمایا، پھر دونوں سجدے بھی اسی طرح انتہائی طویل فرمائے، اور اس طرح آپ نے وہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد دعا فرمائی۔ اب ہمارے لیے بھی سنت یہی ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کل سورج گرہن ہے، بتائے گئے وقت کے مطابق صبح 9:30 بجے سے 1 بجے تک دن کا وقت بتایا جا رہا ہے، تو اس دوران ہمارے لیے ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ موجود ہے کہ اس وقت میں ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا اس کے مطابق وہ نماز ادا کرنی چاہیے، جس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر قرآن مجید سے آپ کو طویل صورتیں یاد ہوں تو کوشش کریں آپ نماز میں وہی پڑھیں۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو چھوٹی صورتیں آتی ہوں یا چاروں قل آتے ہوں یا صرف سورۃ اخلاص یعنی قل شریف آتی ہو تو ان کو بار بار پڑھیں، جس طرح شب بیداریوں میں آپ نوافل پڑھتے ہیں۔ رکوع بھی اس طرح کریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی بجائے آپ اس کو بڑھاتے جائیں، تعداد میں بے شک 101 بار لے جائیں، اور اسی طرح سجدے کریں تو ان میں بھی سبحان ربی الاعلی کی تعداد کو بڑھاتے جائیں اور تعداد پہ جا کے ختم کر دیں۔ بے شک ہر سجدے میں 101 بار یا اس سے بھی زیادہ آپ تسبیح سجدہ پڑھیں اور تعداد میں جا کے مکمل کر کے سجدہ ختم کر لیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس طرح سورج گرہن کی ڈیوریشن یعنی دورانیہ زیادہ بتایا جا رہا ہے، تو اس میں 2 ہی نفل پر اکتفا کرنا بھی کافی نہیں، آپ چاہیں تو اسی طرح سے زیادہ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 2 نوافل یا 4 یا 6 یا 8 پڑھنے کے بعد آپ بیٹھ کر استغفار زیادہ پڑھیں اور دعا زیادہ طویل کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے وقت میں آپ کو قیامت کا خوف لاحق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی شان قہاریت اور جباریت کو یاد کر کے اس وقت لرزنا چاہیے، کانپنا چاہیے، اپنے اندر خوف پیدا کرنا چاہیے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان طریقوں میں سے کسی طریقے سے بھی اپنی حاضری اللہ کے حضور پیش کرنی چاہیے، کیونکہ خود آقا دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سورج گرہن کو دیکھا تو آپ خوف زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور آپ بار بار اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ لم تعیدنی ھذا وانا فیہم، تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا، تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا اور میں تو ان لوگوں میں موجود ہوں۔ وہ کون سا وعدہ تھا؟
اللہ کریم نے قرآن عظیم میں جو فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے حبیب اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا جب کہ آپ ان میں موجود ہیں۔ تو آپ اس طرح خوفزدہ اس سورج گرہن کو دیکھ کے ہو رہے تھے، ذرا سوچئے کہ میں کس کے لیے یہ لفظ استعمال کر رہی ہوں، جو کائنات کے والی، اللہ کے حبیب، نبیوں کے سردار، ایک ایک چیز کی خبر جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہے ہیں، خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں، اور بار بار ان کلمات کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ لم تعدنی ھذا وانا فیہم، اے اللہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا؟ آپ کا اشارہ اسی طرف تھا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جب تک میں ان میں ہوں تو میرے ان امتیوں کو عذاب نہیں دے گا، تو میں تو ان میں ہوں، میں موجود ہوں۔ تو جب کائنات کے سردار، کائنات کے والی، اللہ کے محبوب کا سورج گرہن کو دیکھ کے یہ حال ہے، اور آپ اپنے امت اور اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح نماز ادا فرما رہے ہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ مقام غور ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کس حال میں کرنا چاہیے۔ مختلف چیزیں، مختلف توہمات جو ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر وہ وائرل ہوتی رہتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس کے لیے ہم اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ سے دور بھی رہتے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ تو سورج گرہن کی وجہ سے کسی کے معاملات میں تبدیلی ہوتی ہے، نہ کسی کی تقدیر تبدیل ہوتی ہے۔ سورج گرہن کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی اثر نہ کسی حاملہ عورت پہ پڑتا ہے، جو مختلف یہ چیزیں مشہور ہیں کہ حاملہ عورت کو کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا پھر جتنا وقت سورج گرہن رہے اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے، یا اس کو کاٹنے والی کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز کٹ نہیں کرنی چاہیے، کہ ان سب کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ یہ سب چیزیں لغو ہیں، باطل ہیں، شریعت مطہرہ کے ساتھ ان کا قطعی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، اس کی طرف تو ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ کوئی اس پہ ڈسکس کرے گا کہ سورج کی طرف دیکھنا چاہیے یا نہیں۔ ارے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ کے حبیب سورج گرہن کو دیکھ کے سیدھے مسجد کی طرف اس طرح جاتے ہیں کہ آپ نے چادر کا پلو اسی طرح پکڑا ہے اور چادر لٹک رہی ہے، آپ اتنا بھی انتظار نہیں کر رہے اور اس کو بھی نہیں سمیٹ رہے۔ تو پھر کیا ہمیں اتنی ہوش ہے کہ ہم اس چکر میں پڑے رہیں کہ سورج گرہن کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں، اس کے لیے گلاسز لگانے چاہیے یا نہیں؟ ہمیں ان باتوں کی طرف نہیں، ہمیں توبہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی طرف، قیامت کی یاد کی طرف، اللہ کی طاقت پر یقین حاصل کرنے کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے، اور بس یہی کیجئے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کر کے ہمیں دکھایا ہے، اور اپنی اور اللہ کے محبوب کی تمام امت کی مغفرت بخشش کی دعا کیجئے، نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے دعا کیجئے۔ اگر یہ قبول ہو جائے تو ہمارے لیے یہی سب کچھ ہوگا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔